یہ جتنے سید ہیں نا سید، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جتنے صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں، لوگوں کے نام کے ساتھ لگے ہوا رہتا ہے، دیکھیں صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، یہ سب نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جو صحابہ کی اولاد ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. یہ جو حسنی حسینی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. لیکن اب کان کھول کے سن لو راجستھان والو، ہم جتنے شیخ ہیں، جتنوں کے نام کے ساتھ شیخ لکھا ہوا ہے، جتنوں کے نام کے ساتھ عبدل لکھا ہوا ہے، جتنوں کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے، جتنوں کے نام کے ساتھ خان لکھا ہوا ہے، پٹھان لکھا ہوا ہے، مرزا لکھا ہوا ہے، بیگ لکھا ہوا ہے، الدین لکھا ہوا ہے، کان کھول کے سن لو، ہم نے نبی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے صحابہ سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. یہ جتنے شیخ ہیں، الدین ہیں، محمد ہے، خان ہے، پٹھان ہے، یہ سارے لوگوں کو کلمہ سرکار غریب نواز نے پڑھایا ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ منافقین کو دوزخ کے نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. بے شک. کہاں رکھا جائے گا؟ نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا. مگر ناز کرو تم کیسے پیارے مذہب میں پیدا ہوئے ہو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. مسلمان فخر کرو اے مسلمانوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا. کیا ہوگا؟ حافظ قرآن اپنے گھر کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، جن کے بارے میں ڈکلیئر ہو گیا یہ دوزخی ہے، دوزخی ہے، دوزخی ہے، دوزخی ہے. ایسے 10 لوگوں کے لیے حافظ قرآن اللہ کے دربار میں گزارش کرے گا، اے اللہ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرے خالو ہے، یہ میرے پھوپا ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری آنٹی ہے، میری پھوپھی ہے، میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں میرے مولا ان کو جنت میں جگہ دے دے. یہ میرے بھائی ہے، میری بہن ہے، میرے مولا جنت میں جگہ دے دے. یہ میری بیوی ہے، میرے بچے، مولا ان کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے ان پہ دوزخ واجب ہو گئی، مولا میں گزارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں ان کو جنت میں جگہ دے دے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم آمنہ کا لال کہتا ہے ادھر حافظ قرآن شفاعت کرے گا، ادھر جہنم سے نکال کر جنت پہ ان کے خاندان والوں کو منتقل کر دیا جائے گا. ہم تو اللہ کا کلام پڑھنے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو انسانیت کی خدمت کرنے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان رحمت للعالمین کے امتی بن کے پیدا ہوئے ہیں. سنو جو تو محشر کی شان تھی، اب دنیا کی شان سنو. حافظ قرآن جیسے ہی قبرستان میں قدم رکھتا ہے، حافظ قرآن کے قدم کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت پورے قبرستان کے عذابی مردوں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. کیوں عذاب اٹھا لیا؟ حافظ قرآن نے قدم رکھا ہے. ایسے قدم رکھا عذاب اٹھ گیا. اور کب تک اللہ عذاب اٹھا کر رکھتا؟ اس وقت تک اللہ عذاب واپس نہیں بھیجتا جب تک حافظ قرآن قبرستان میں کھڑا رہتا ہے. اللہ اکبر. اب کیا مقدر ہوں گا ان ماں باپ کا جن کے گھر میں حافظ قرآن رہتا ہے. ماں باپ ادھر کمرے میں سوئے، حافظ قرآن ادھر کمرے میں سویا ہے. اوہ قبرستان میں کون ہے جی؟ وہ پورے محلے کے لوگ ہیں، ادھر کے لوگ ہیں، ادھر کے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ، وہاں کے لوگ ہیں. ایک حافظ قرآن سے غیروں کو فائدہ ہو رہا تو ماں باپ کو کتنا فائدہ ہوگا، بیوی بچوں کو کتنا فائدہ ہوگا، بھائی بہنوں کو کتنا فائدہ ہوگا. اللہ 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 اللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب سنو دوسری بات. عالم دین یہ تو حافظ ہو گیا. جب تک حافظ قرآن قبرستان میں رہا اللہ کا عذاب نہیں آتا. عالم دین جیسے ہی قدم رکھا پورے قبرستان سے اللہ کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. پورے قبرستان سے، پورا پرانڈا کا قبرستان عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا. کیوں؟ عالم دین نے قدم رکھا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ آیا اپنے دادا کی قبر کی زیارت کرنے. ذرا یہ داڑھی چھوڑو،
چھوڑ دے بھائی, چھوڑو بھائی, ذرا بولو جی, داڑھی چھوڑو جی بھائی. یہ مردوں کی عزت ہے جی, یہ مردوں کی عزت ہے, یہ شان ہے. آپ بولے مول صاحب شوق چھوڑ کے تم داڑھی کہیں کیوں بولے؟ نہیں ہو سکتا نا کئی ایسے نوجوان آئے کوشچن کیا بہت زیادہ ہو گئے, نئے نئے سوالات پیدا کر رہے. مول صاحب آپ ٹوپی پہنو بھی بول سکتے تھے, کرتا پاجامہ پہنو بول سکتے تھے, کچھ بھی بول سکتے, داڑھی کہیں کو بولے؟ ایک بات بتاتا ہوں, یہ داڑھی کیا ہے, گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ٹوپی پہنے تو آپ گناہ سے اتنا نہیں بچتے, کرتا پاجامہ پہنے تو گناہ سے اتنا نہیں بچتے, داڑھی چھوڑتے ہی جتنا بچتے آپ. بات سمجھ آ رہی؟ مگر میرے لیے نہیں, حضرتوں کے لیے نہیں, علماء کے لیے نہیں, اس نبی کے لیے داڑھی چھوڑو لو, اس نبی کے لیے داڑھی چھوڑ لو, اس نبی کی محبت میں داڑھی چھوڑ لو, جس کو چہرہ دکھانا ہے, جس کو چہرہ دکھانا ہے. جب ساری کائنات تمہارا چہرہ دیکھنا چھوڑ دے گی, آخری دیدار ہو جائے گا, سب تمہیں کفن میں لپٹ دیں گے, اب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا, اب کوئی تمہارا دیدار کرنے والا نہ ہوگا. بیٹے کی حسرت بھی ختم ہو گئی ہوگی, بیوی کی تمنا بھی ختم ہو گئی ہوگی, ماں اور باپ کی آرزو بھی ختم ہو گئی ہوگی. اللہ اکبر, سب روتے کرتے تمہیں ڈھانپ کے چلے جائیں گے, مگر خدا کی قسم آمنہ کا لال کہے گا, سب نے تجھے چھوڑا تو کیا ہوا, تیرا نبی ابھی باقی ہے, میں تیرا دیدار کرنے آ رہا ہوں. والے مصطفیٰ نے کہا, من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی آل بیتی. مصطفیٰ نے کہا, جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں مجھ پر اور میرے مال پر درود نہ پڑھا, لم تقبل من, اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے. مصطفیٰ جانے رحمت کے صدقے سے تجھے بڑا مرتبہ مل گیا ہے. امتیں ہم سے پہلے آئی, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہم سے پہلے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہم سے پہلے, ابراہیم علیہ السلام کی امت ہم سے پہلے, آدم علیہ السلام کی امت ہم سے پہلے, مگر جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ میاں بھائی جائیں گے. پہلے آئے ان لوگ, ہاں جنت میں جائیں گے پہلے ہم. یہ نعت کیا ہے خدا کی قسم سن لو. حمد ہوتا ہے, حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہو. حمد اس کو کہتے ہیں جس میں کیا ہے, ذرا بولو. جو اللہ کی تعریف ہے وہ حمد ہے, اور جو نبی کی تعریف ہے, جس میں میرے مصطفیٰ کے اوصاف جمیلہ ہے, حضور کی عظمت ہے, حضور کی رفعت ہے, حضور کی شان ہے, حضور کی بڑائی ہے, حضور کے رتبوں کا ذکر ہے, حضور کی عظمت کا ذکر ہے, حضور کی رحمت کا ذکر ہے, حضور کی رفعت کا ذکر ہے, حضور کی شان رحمت للعالمین کا ذکر ہے. تو کان کھول کر سن لو میرے پیارے بھائیوں, یہ تعریف نعت ہے. کیا ہے یہ؟ چاہے نعت کوئی بندہ بیان کرے, چاہے یہ تعریف مصطفیٰ خدا بیان کرے. رسول اللہ حضرت ابو بکر کو بولے, حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بولے, حضرت عمر حضرت عثمان کو پہنچائے, حضرت عثمان مولا علی کو دیے, علی المرتضی مولا حسن کو دیے, مولا حسن مولا حسین کو دیے, حسین زین العابدین کو دیے, زین العابدین امام باقر کو دیے, امام باقر مولا موسیٰ حضرت جعفر صادق کو دیے, مولا جعفر صادق امام موسیٰ کاظم کو دیے, امام موسیٰ کاظم آ کے امام بخاری کو دیے. اتنے وسیلے 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 چلے تو حدیث کی کتاب بنتی. پورے حدیث کے اندر خالی حدیث نہیں ہے, سند لکھی ہوئی رہتی پوری. فلاں نے فلاں سے روایت کیا, فلاں نے فلاں سے روایت کیا, فلاں نے فلاں سے روایت کیا, فلاں نے. کہ قیامت کے قریب ایمان سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کا ڈلہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آپ ہتھیلی میں انگار کا ڈلہ نہیں سنبھال سکتے, اسی طرح ایمان سنبھالنا بھی قیامت کے قریب مشکل ہو جائے گا. وہ دور آ گیا. غوث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ ایک بار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, جامع مسجد بغداد میں.
نالین اتارے, نیچے جھکے, اپنے بائیں پیر کی نالین اٹھائے, ہوا میں پھرکا دیے. پورے مرید پریشان, کیا ہوا حضرت کو بھائی نالین پھینک دیے. ایک مرید گیا بازو باغ میں, دیکھا نہیں مل رہی. دوسرا مرید گیا لوگوں کے چھتوں پہ دیکھ رہا, نہیں مل رہی. تیسرا مرید ادھر دیکھ رہا, نہیں مل رہی. مل رہی نے غوث پاک کی نالین گئی. ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا, اور اس قافلے کا جو سردار تھا, غوث پاک کی وہ نالین جو ایک مہینہ پہلے پھینکی تھی سر پہ اٹھا کے لا رہا. غوث پاک کی نالین سر پہ اٹھا کے لا رہا ہے. وہ جو مریدین جا کر باغوں میں اور گھروں میں دیکھ رہے تھے, وہ پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے, آ کر پوچھنے لگے, او بھائی جان یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی, تم نے یہ کہاں سے لی ہے. وہ کہنے لگے, ہم لوگ ایک مہینہ پہلے اتنی دور ملک شام میں تھے کہ ہمیں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ لوٹ رہا تھا, اور ہم میں سے ایک شخص نے المدد یا غوث اعظم کہہ کر پکارا, تو غوث اعظم کی نالین آ گئی اور ڈاکوؤں کے سر پہ مار دی گئی. ڈاکو بے ہوش ہو گئے, اور ہم نے یہ نالین کو حفاظت سے اٹھا کے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر رسول اللہ سے پوچھنے لگے, یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے. صحابی پھر دوبارہ پوچھے, یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے. صحابی پھر پوچھے, یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ صحابی حضور پھر خاموش ہو گئے. صحابی پھر چوتھی بار پوچھتے, حضور جلال میں اور فرمائے, صحابی اگر تم ایک بار پوچھو اور میں خاموش ہو جاؤں تو بار بار وہ سوال مت دہراؤ, کیونکہ اگر میں ایک مرتبہ ہاں کہہ دیا تو قیامت تک کے لیے میری پوری امت پر وہ فرض ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے سرکار کیا کرے, بعض معاملات میں خاموشی اختیار کرے. فرمائے نہیں, خاموش ہو گئے. کیوں؟ اگر کرو تو ثواب دیا جائے گا, نہیں کرو گے تو چھوڑ دیا جائے گا, پکڑا نہیں جائے گا. تو اب چہلم فرض نہیں ہے, زیارت فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مگر انکار کرنا بری بات ہے. پھر آپ پوچھے, جب رسول اللہ نہیں فرمائے تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ زیارت کرو نہیں فرمائے, مگر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے, جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی خبر ایک کیفیت پر ہوتی ہے. تیسرے دن سے اس خبر کے اوپر عذاب یا رحمت جو بھی ہوگا اس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. عذاب والی کیفیت ہے تو عذاب شروع کیا جائے گا, اگر رحمت والا ہے تو رحمت شروع کیا جائے گا. اسی لیے لوگوں نے کہا تیسرا دن ہے کہ آج تیسرے دن سے اس کے اوپر اس کی خبر کو آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے کی طرف موڑ دیا جائے گا. یعنی کہ اگر عذاب والا گناہگار ہے تو عذاب کی طرف, اگر ثواب نیک ہے تو رحمت کی طرف. تو اسی لیے ہمارے پاس جتنے بھی مرحومین جاتے ہیں سب گناہگار ہی ہوتے ہیں, اس لیے ہم سوچتے ہیں کہیں ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. اسی لیے آج کیا کرتے ہیں, تیسرے دن سارے غریبوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دربار میں آئے, حضرت انس بھی رسول اللہ کے دربار میں آئے. بولے, یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, کیوں نہیں ہے انس, اے جابر برابر کر سکتے ہو. پوچھے, یا رسول اللہ کیا کروں؟ بولے, دیکھو فلاں علاقے میں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے, وہاں کنواں کھدوا دو, جتنا پانی لوگ لیتے جائیں گے اس کا ثواب تمہاری ماں کی خبر میں پہنچایا جائے گا. نماز شروع ہوتی ہے فاتحہ سے, الحمدللہ رب العالمین. ہاں, فاتحہ سے شروع ہو رہی, اور نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پر. نماز فاتحہ پہ شروع ہوتی ہے, سلام پہ ختم ہوتی ہے. سمجھا تو مسئلہ حل ہے. یہ فاتحہ اور سلام کے بیچ میں سجدے بھی ہے, رکوع بھی ہے, قیام بھی ہے, تشہد بھی ہے. اگر کوئی رکعت نہیں باندھا
سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، الف لام میم سے پڑھ کے والناس تک پوری پڑھ لیا تو پیچھے سے مودن صاحب بولتے قبول ہوئی چ نہیں؟ فاتحہ نہیں پڑھا نا، قرآن پوری پڑھ لیا، فاتحہ نہیں پڑھا، نماز نہیں ہوتی۔ حضور اس وقت نبی ہے جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ حضور اس وقت نبی ہے جب ابھی آسمان و زمین نہیں بنی تھی۔ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی شمس و قمر نہیں سجایا گیا تھا۔ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی انسان و جن نہیں پیدا ہوئے تھے۔ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی دنیا کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ نبی غلطی سے پاک ہے، نبی خطا سے پاک ہے، نبی گناہ سے پاک ہے، نبی عیب سے پاک ہے، نبی غلط کلامی سے پاک ہے، نبی غلط کلامی سے محفوظ ہے، نبی سب کچھ کر سکتا ہے مگر غلط نہیں بول سکتا، نبی میں عیب نہیں ہو سکتا، نبی میں خامی نہیں ہو سکتی، نبی سب کچھ کر سکتا ہے، مطلب چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے مگر غلط نہیں بول سکتا، ڈوبے سورج کو پلٹا سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی رب سے کہہ کے امت کو جنت میں لے جا سکتا ہے مگر نبی غلط نہیں بول سکتا۔ آمنہ کا لال پیدا ہوا تو آمنہ کے لال نے کہا ربی حبلی امتی امتی امتی، وہی بول سکتا ہے جو نبی بن کے پیدا ہو رہا۔ حضور فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، میں میری امت کو 3 مقامات پر ملوں گا۔ پہلے مقام کا نام میزان ہوگا، دوسرے مقام کا نام پل صراط ہوگا، تیسرے مقام کا نام حوض کوثر ہوگا۔ میں میرے امتی کو میزان پر ملوں گا، اس کا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا، گناہگار کا پلڑا گناہوں کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، ایک چٹھی نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا، جیسے ہی ڈالوں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میرا گنہگار قدموں میں گرے گا، پوچھے گا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، آقا بتا دیں یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو میں جواب دوں گا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو تو نے مجھ پہ درود پڑھا ہے، یہ وہ درود لکھا ہوا پیپر ہے جو نیکیوں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ، قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کیا ہوگا؟ پل صراط ہوگی، کیسی ہوگی؟ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ لگ گئی؟ نہیں لگی، لگنے والی ہے۔ کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال نے بتایا ہے، فاطمہ کے بابا نے بتایا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، بروز محشر کوئی شفاعت نہیں کرا سکے گا، میں اللہ کے دربار میں آؤں گا، آدم ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مولا یہ تیرے پیارے پیغمبر آدم ہے، ان کو شفاعت کا حق دے دے۔ میری گزارش پر اللہ آدم کو شفاعت کا حق دے گا، میں نوح کو پکڑوں گا، مولا سے کہوں گا اے اللہ یہ تیرے پیارے بندے نوح ہے، ان کو شفاعت کا حق دے دے، میں گزارش کروں گا اللہ ان کو شفاعت کا حق دے گا۔ ایسا کہتے کہتے میں 1,24,000 پیغمبروں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میری اہل بیت کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میرے صحابہ کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، میری امت کے اولیاء کو شفاعت کا حق دلاؤں گا، یہاں تک میری امت کے فقیروں کو بھی شفاعت کا حق دلا دوں گا۔ میرے پیارے بھائی آپ ذرا غور کیجئے، لا الہ الا اللہ اگر صرف ہوتا تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا؟ اگر کوئی صاحب جو ہے غیر مسلم ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے مسجد کے امام صاحب کے پاس تشریف لائے، امام صاحب نے ان سے کہا بھائی کیا چاہتے ہو؟ بولے حضرت ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو معلوم ہے ایمان قبول کرنے کے بعد 5 وقت کی نماز کو ماننا پڑتا، رمضان کے 30 روزوں کو ماننا پڑتا، زکات کے مسئلے کو ماننا پڑتا، آپ کے مال میں سے 2.5% زکات نکالنا پڑتا، آپ کو حج بھی کرنا پڑتا۔ تو امام صاحب کے باتیں سن کر وہ آدمی کہنے لگا مولانا میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر مولانا نے بتایا سنو بابا یہ جب سب کرنے کو تیار ہے تو اور ایک 2 کام بڑے اہم ہیں، وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ بولے حضرت وہ کیا ہے؟ بولے اگر آپ کی اہلیہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی تو آپ کو ان سے دور رہنا پڑتا۔ بولا حضرت میں تیار ہوں۔ پھر حضرت کان میں بولے میاں دیکھو تمہاری عمر تقریباً 40 کی ہو گئی، ختنہ کا بھی اہتمام کرنا پڑتا۔ بولا حضرت میں اس کو بھی تیار ہوں۔ انہوں نے بولے بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے
बोले अच्छी बात है बाबा, जाओ पानी नहीं नहाओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, कलमा पढ़ा देंगे असर की नमाज के बाद। जाके पानी नहा के अच्छे कपड़े पहन के असर की नमाज में आ गया, और असर की नमाज में इमाम साहब किबला उसको बिठा के पढ़ा रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। इमाम साहब जैसे ही पढ़ाए, वो बेचारा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। इमाम साहब ने पढ़ाया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उन्हें बोला मौलवी साहब मैं अल्लाह को मानता हूं। बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह आ गया, हमें को इतनी बात समझ में आ गई, मैं अल्लाह को मानता हूं। बोला अल्लाह का कलमा पढ़ लिया, ये मोहम्मद कौन, ये कौन गैर मुस्लिम अगर पूछ रहा है। मौलाना साहब बोले देखो बाबा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल है। बोले मौलवी साहब मैं वहां बंदों को छोड़ के यहाँ बंदे लिए सिर्फ खुदा है बोल के यहाँ आया, अब आप भी बोल रहे हैं यहां भी बंदे को मानो। बोले जी हाँ बाबा ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, मानना पड़ता। बोले मौलवी साहब मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता हूं, रोजे रखता हूं, ज़कात भी देता हूं, हज भी करता हूं। मौलवी साहब ये बंदों के चक्कर में मेरे को नको लाओ। तो इमाम साहब बोले बाबा जाओ तुम जहां थे माइक अच्छे हैं, यहां सूट नहीं होते। बोले मौलवी साहब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं ना। बोले 6 महीने भी पढ़ा तो तू मुसलमान नहीं होता। और ये जो मौलाना बोल रहे हैं ये मौलाना साहब का कानून नहीं है, ये मेरे खुदा का बनाया हुआ कानून है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अरे अल्लाह अल्लाह करने से काफिर मुसलमान नहीं होता, अल्लाह के साथ मोहम्मद को याद करने से मुसलमान हो जाता है। ये कानून खुदा ने बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कह दे। अल्लाह को अगर पूरी कौम नहीं मानी तो अल्लाह को मनवाना आता। बोले वो कैसे? बोले रात में 3 बजे एक जोरदार जलजले का झटका आया, पूरे फजर की नमाजें मस्जिद में चलते बने। अल्लाह को मनवाना आता। बोले अगर तू नहीं मानता तो जो हाईवे पे भेज के लारी की कट मारे तो तू अल्लाह को पुकारता। अल्लाह को मनवाना आता। अल्लाह कह रहा है मुझे ना माने ये कोई ताज्जुब नहीं है और मैं मनवा लूं ये कोई कमाल नहीं है, मैं अपने आप को मनवाना जानता हूं। उसकी जो सांस की रग चल रही, फरिश्ते को भोज के बोला थोड़ी देर पकड़ के छोड़, बोले तो अल्लाह ही पुकारता। अल्लाह बोला मैं अपने आप को मनवा लेता हूं। मेरा हबीब रहमतुल आलमीन वो किसी को तकलीफ नहीं देता, वो किसी को हादिसात में पड़ने नहीं देता, वो किसी को ज़लज़लों में पड़ने नहीं देता, वो किसी पर तकलीफ आने नहीं देता। वो रहमतुल आलमीन है। अब्दुल्लाह इब्ने उबई के जनाजे में शरीक होने वाला है, वो अबू जहल को दरगुजर करने वाला है, अबू लहब को छोड़ने वाला है, मुनाफिकों को माफ करने वाला है। मुझे मान ले तो कोई कमाल नहीं, जो मुस्तफा को मान ले वही ईमान वाला है, वही ईमान वाला है। जो मांगने आया मुसलमान भी नहीं था, वो तो यहूदी था। मुस्तफा की बारगाह में आया, खेत में बकरियां चर रही थी, खेत की बकरियों को देखा, देखकर कहा मुझे वो बकरियां चाहिए। मुस्तफा ने सारी बकरियों की गलों के मोटा पकड़ खींच कर मैदान के बाहर लाए, उसके हाथ में दिए, कहा लेकर चला जा। सारी की सारी बकरियां दे दी, वो बकरियां ले गया, अपने इलाके में जाकर कहा सुनो सुनो लोगों, ये बकरियां मैंने मोहम्मद की ला ली है, खरीदा नहीं हूं। पूछा तो उसने दे दिया है। मैं जानता हूं ऐसा देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, वो तो सारे नबियों का इमाम बनकर आया है, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। ऐसा लुटाने वाला मैंने नहीं देखा। अगर कुछ करना चाहते हो तो जाके उसका कलमा पढ़ लो। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से निकाह करके घर तशरीफ लाई, 40,000 दीनार लेकर आई थी साथ में। कितने? एक मरतबा फिर बोले जरा। 40,000 दीनार बोले तो आज के जमाने के 400 करोड़ समझो आप। बच्चों का खेल नहीं है 1,000 दीनार, क्योंकि हजरत खदीजतुल कुबरा बहुत बड़े अमीर घर की बेटी थी।
صرف سرکار کی محبت میں اپنا گھر بار تجارت سب کچھ چھوڑ دی اور سرکار کے نکاح میں آ گئی تھی. 40,000 دینار لے کر آئی تھی. نبی پاک سے جب نکاح ہوا حضور کے گھر تشریف لائی تو 40,000 دینار سامنے رکھ کر میرے مصطفیٰ جان رحمت سے یہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ دینار قبول فرما لیجئے تاکہ میں خوش ہو جاؤں. حضرت نبی علیہ السلام نے دینار کو قبول کیا. اے خدیجہ تمہاری خوشی کے خاطر میں نے دینار قبول کیا، اپنی خوشی کے خاطر تم اپنے ہاتھوں سے یہ دینار غریبوں میں تقسیم کر دو. ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھری مجلس ہے، صحابہ ٹھہرے کے ٹھہرے، مجلس ہے، نماز کا وقت قریب آیا، اکرام مجلس بھر کے بیٹھے، حضور کریمہ سے نکلے اور مصلی پر آ کر بیٹھ رہے. اقامت ہو رہ گئی. ایک بدو گاؤں کا رہنے والا کہا ہے محمد میں آپ سے یہ چیز پہلے مانگ رہا ہوں، مجھے دے دیجئے، میں شدید ضرورت میں ہوں، جب آپ دیں گے تو میں آسانی کے ساتھ چلا جاؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو رکایا، مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. اللہ اللہ، مصلی چھوڑ کر پیچھے آئے اور آ کر کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. حضور نے کہا ہے ابو بکر، اے عمر اس کے ساتھ جاؤ، میرے حصے میں جتنی چیزیں کی ساری اسے دے دو. ایک صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانہ رحمت پر تشریف لائے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور جب میں گھر میں جاؤں تو کیا کروں؟ تو حضور نے کہا سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو. ہمارے ہاستے بھی ہے، خالی وہ صحابی کے ہاستے نہیں تھا ایسا، ہمارے ہاستے بھی ہے حکم، گھر کو گئے تو سب سے پہلے سلام کرنا. کیا کرنا بھی ذرا بولو؟ سلام کرنا. ماں باپ بھائی بہن رشتے دار کوئی بھی رہو، گھر میں جاتے ہی گھر میں سب سے پہلے السلام علیکم. پھر اس کے بعد وہ صحابی کیا کرے، پوچھے یا رسول اللہ اگر میں ایسے وقت گھر میں گیا جب میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، جب میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا اس وقت تم اپنے نبی کو سلام کرو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ غوث پاک کا مقام دیکھو. جب مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو غوث پاک کا مقام نظر ہی نہیں آتا ہے. مراقبے بڑے پریشان ہو گئے، بولے سارے بزرگوں کا مقام دکھا، غوث پاک کا مقام نظر نہیں آ رہا ہے. پھر دوبارہ مراقبہ کیے، پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تیسری بار مراقبہ ہوا، پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. 17 مرتبہ مراقبہ کی ہے، سرکار غوث پاک کا مقام نظر نہیں آیا. اللہ اللہ. حضرت محی الدین ابن عربی بڑی بے چینی بے قراری کے ساتھ پریشانی کے عالم میں بستر پر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی لیٹے آپ کو نیند لگی تو کیا خواب میں کیا دیکھتے آئے؟ سرکار غوث پاک تشریف لاتے ہیں، سرکار غوث پاک تشریف لاتے ہیں، لا کر فرماتے بیٹا محی الدین تم ہمارے مقام کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بیٹے تمہارے مقام کی جہاں حد ہوتی ہے اس سے کروڑوں منزلیں آگے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے غوث پاک سرکار، یہ ہے غوث پاک سرکار جن کے مقام و منزل کو بڑے بڑے بزرگوں نے بھی نہیں دیکھا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے نہیں دیکھا ہے. وہ ہے غوث پاک سرکار. فرماتے بیٹا محی الدین جہاں تمہارے مقام کی انتہا ہوتی ہے اس سے لاکھوں کروڑوں درجات آگے، منازل آگے، آروں لاکھوں کروڑوں دور آگے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. تم ہماری ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستوں کون ہے غوث پاک؟ غوث پاک نہ صرف اس امت کے اولیاء کے سردار ہے بلکہ فرمایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء اللہ کے سردار کا نام غوث پاک. ارے میرا نبی پیشاب بھی فرما دے تو پیشاب بھی پہنچے گا. اللہ اللہ. اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی تھی، یہ شان عطا فرمائی تھی. میرے نبی پاک علیہ السلام اگر کسی مقام پر پیشاب فرما دیتے
پیارے بزرگ اور دوستوں 8 دن تک 10 دن تک اس مقام سے خوشبوئیں مہکا کرتی تھی. کیا بات، خوشبوئیں مہکا کرتی تھی. اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی تھی. میرے پیارے بھائی، قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کے مقام پر آمنہ کا لال آیا ہے. دیکھا کہ حضرت عائشہ گرمی کی شدت سے تپش سے پریشان ہو رہی ہیں، روٹیاں بیل رہی ہیں، کیونکہ چھوٹی عمر کی تھی بالکل. ہائے ہائے. حضور نے کیا کیا؟ چاہا کہ میری زوجہ کی تکلیف دور ہو جائے. حضور نے کہا عائشہ تم بیل دو، میں سیک دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. عائشہ تم بیل دو، میں سیک دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے بیلا، بیل کے حضور کے ہاتھ میں دیا. حضور ہاتھ میں روٹی لیے توے پہ ڈالے. اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ توے پہ روٹی سیکے ہی نہیں جا رہی، نہ اس کو آگ لگ رہی ہے، نہ انہیں گرم ہو رہی ہے، نہ وہ پک رہی ہے. اب وہ پھونکتی جا رہی ہے. حضور نے کہا عائشہ ٹھہرو، میں پھونکتا ہوں. آئے ہائے، پھونک رہے، روٹی پک ہی نہیں رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی روٹی پک نہیں رہی ہے. آقا بات کیا ہے؟ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں عائشہ جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے زمین کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں اجابت خانے سے نکلتا ہوں تو اندر تشریف لے جاتی ہو، بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اجابت صاف کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا نام ان خدمت گزاروں میں بھی لکھا جائے کہ عائشہ وہ ہے جو نبی کی اجابت صاف کیا کرتی تھی. میں ان خادموں میں اپنا نام لکھانا چاہتی ہوں. مگر یا رسول اللہ 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ وہاں اجابت نہیں ہے. تو نبی نے مسکرا کر کہا عائشہ کیا تم مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہو؟ اللہ اللہ. کہا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کو اوروں کی طرح نہیں سمجھتی ہوں. آپ پیغمبر خدا ہے، آپ سید المرسلین ہیں، آپ لامکہ کے مکی اللہ کے حبیب ہیں. یا رسول اللہ مگر میں نہیں جانتی کہ وہ اجابت نظر کیوں نہیں آ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ سن لو، میرے رب نے مجھے اس شان کا مالک بنایا ہے کہ آج تک کسی نے بھی میری اجابت کو نہیں دیکھا. جب میں اجابت کرتا ہوں تو زمین پھٹ جاتی ہے اور میری اجابت کو زمین کا لقمہ بنا دیا جاتا. حضرت گہمس بن حسین علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. فرمایا جاتا ہے کہ آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا. کتنا؟ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تو میں نے اس پر 40 سال تک اس گناہ پر روتا رہا. 40 سال تک میں اس بات پر افسوس کرتا رہا، میں مایوس رہا اپنے آپ میں. 40 سال تک مجھے اس گناہ کی تکلیف رہی. اندر ہی اندر مجھے اس گناہ کے کرنے کا احساس ستاتا رہا کہ میں نے وہ گناہ کیوں کیا، میں نے وہ گناہ کیوں کیا، میں نے وہ گناہ کیوں کیا. 40 سال تک میں روتا رہا. اللہ اکبر. لوگوں نے پوچھا اے ابو عبداللہ وہ کون سا گناہ تھا جس پر تم 40 سال تک روتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ میرا ایک دوست میری ملاقات کو آیا، میرا ایک دوست میری ملاقات کو آیا تو میں نے اس کے لیے ایک مچھلی پکائی. اللہ اکبر. جب وہ کھا چکا تو میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لی، اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لی. پہلے مٹی کے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے. پڑوسی کی دیوار سے میں نے کھرود کے مٹی لے لی اور لے کر اپنے دوست اپنے مہمان کا ہاتھ دھلایا. اللہ اکبر. بس جو مٹی لیا وہ گناہ پر 40 سال سے رو رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ بتائیں یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ بزرگ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. اور اتنے چھوٹے گناہ، اتنی چھوٹی لغزش پر 40 سال سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. عبد القدیر صدیقی حضرت رحمت اللہ علیہ مدینے پاک پہنچے، کوڑام مچا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آیا ہے.
جب علامہ ضیاء الدین مدنی صاحب کو یہ بات سنائی گئی، شاگردوں نے سنائی، حضور حضرت ابو بکر کا بیٹا آیا ہوا ہے، تو آپ نے کہا یہاں سے روزانہ بیٹے آتے رہتے ہیں، کیا آپ سب بیٹوں کو بیٹے بنا لے کے پھریں گے؟ کئی لوگ کیا بھی لگا لیتے آ جاتے. بہرحال ایک اپنی مزاج تھی، مزاج کے مطابق بات کہہ کے گزر گئے. یعنی کہ بیٹے ہونے پر آپ نے خوشی کا اظہار نہ کیا بلکہ اعتراضیہ جملے عرض کر دیے. گئے گھر گئے، خاموش سو گئے. رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القدیر صدیقی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کے دربار میں لے آتے ہیں. یہ مدنی عبد القدیر، یہ خواب عبد القدیر صدیقی نہیں، علامہ ضیاء الدین مدنی دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے خود تحریر کیا ہے، وہ خود یہ خواب کو بیان کرتے ہیں. علامہ ضیاء الدین مدنی لکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں لے آتے ہیں اور لے آ کر عرض کرتے ہیں ہذا ابنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. دن میں اعتراض ہوا، رات میں جواب مل گیا، نیند سے بیدار ہوئے اور بیان کرتے میں نے دیکھا رسول اللہ نے عبد القدیر صدیقی کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا. یہ وہ عبد القدیر صدیقی ہے جو امام انوار اللہ فاروقی کی بارگاہ میں جوتیاں پہننا بے ادبی سمجھتے ہیں، ان کو سرکار نے سینے سے لگایا اور لگا کر لے آئے. آقا علیہ السلام نے کہا میں اسے اپنی غلامی میں قبول کرتا ہوں. علامہ ضیاء الدین مدنی اٹھے، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، شاگردوں کے گھر گئے، کھٹکے مارے، رات میں اٹھائے، کہا مجھے اس جگہ لے چلو جہاں عبد القدیر صدیقی رہتے ہیں. جب وہاں پر لایا گیا تو آئے، عبد القدیر صدیقی کے ہاتھ چومے، پیٹ میں منہ ڈالے اور کہے میں 40 سال سے مدینے میں ہوں، سرکار کا دیدار نصیب نہیں ہوا. آج پہ اعتراض کیا، سرکار کا بھی دیدار نصیب ہو گیا، ابو بکر کا بھی دیدار نصیب ہو گیا. ہم کو پوچھتے ہو ہم کون ہیں؟ ارے ہمارا پتہ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھو. صاحب مراقبہ ہو تو مراقبہ کر کے پوچھو ہم کون ہیں. بندوں کی تعداد سے 70 گنا زیادہ بندے فرشتے ہیں. کہاں؟ خالی زمین کے اوپر کی بات کر رہا ہوں. اب آسمانوں میں تو اربوں کی تعداد میں ہے. فرشتے اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں. فرشتوں کی تعداد کی آپ گنتی نہیں کر سکتے. لام متناہی فرشتے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب فرمایا جاتا ہے کہ سارے فرشتوں کا کلمہ کیا ہے. فرشتہ کبھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نہیں پڑھا. فرشتہ کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ نہیں پڑھا. فرشتہ کبھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ نہیں پڑھا. ہر نبی کا دور پایا مگر نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. فرشتے نے ہر دور میں آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اللہ، کیا شان ہے جی ہمارے آقا کی. قربان جاؤ جی میرے بھائی، ایسا پیارا نبی دے دیا جی اللہ. جب اللہ رسول پاک کا یہ نور مبارک یا قہار یا قہار یا قہار کا ذکر کرنے لگا، اللہ کے یہ نام مبارک یا قہار کا ذکر کرنے لگا تو ہوا کیا؟ یہ نور مبارک خیش و خشیت الہی سے پگھلنے لگا، کیونکہ یہ اللہ کا جلالی نام ہے. یہ جلال کا اثر نور میں ہوا تو نور کے خطرے پگھلنے لگے. نور پگھلا، خطروں کی شکل میں ٹپکنے لگا تو رب نے کہا میرے محبوب کا نور ہے، کیسے ضائع جانے دیتا. رب نے کیا کیا؟ اپنے دستے اقدس میں نور محمد کے خطروں کو سنبھالا. پہلا خطرہ لیا، آدم کو بنایا. دوسرا خطرہ لیا، نوح کو بنایا. تیسرا خطرہ لیا، ادریس کو بنایا. چوتھا خطرہ لیا، شیش کو بنایا. پانچواں خطرہ لیا، ابراہیم کو بنایا. اسی طرح 1,24,000 خطرے گرے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بنا دیا.
پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں، الیاس علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں. اس نے کہا یا محمد یا محمد یا محمد. وہ کھسکنے والا معذور چیخیں مارنے لگا، اے محمد اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سرکار الیاس علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کانوں میں آواز سنی کہ اللہ اکبر، کوئی محمد کہہ کر پکار رہا ہے، الیاس علیہ السلام پریشان ہو گئے. یہ محمد کا کہاں سے لفظ آ گیا؟ یہ کون ہے یہ جو مجھے محمد کہہ کے پکار رہا ہے؟ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک معذور شخص ہے جو چھوٹی سی چوکی پر بیٹھا پکار رہا ہے یا محمد. الیاس علیہ السلام دوڑے اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے کیا بات ہے، تو مجھے محمد کہہ کے پکار رہا ہے؟ کہا ہاں میں آپ کو محمد کہہ کے پکار رہا ہوں. کہا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا میں نے پیارے محمد کے بارے میں پڑھا ہے، وہ جب راستے سے گزریں گے خوشبوئیں بہکا کریں گی، وہ جب راستے سے گزریں گے ہوا میں ٹھنڈک ہوگی، وہ جب راستے سے گزریں گے سورج کی گرمی ختم ہو جائے گی، وہ جہاں سے گزریں گے وہ فضا معطر ہو جائے گی. آپ گزر رہے ہیں وہی آثار میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ آپ محمد ہیں. الیاس علیہ السلام رونے لگے اشکبار ہو گئے، ہو کر کہتے ہیں کاش میرا رب مجھے الیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا دیتا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. 5 وقت کی نماز پڑھ لو یارو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو میرے بھائی. نماز مت چھوڑو. نماز مومن کی کامیابی ہے، نماز مومن کا عروج ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کا جانے کا ذریعہ ہے، نماز قرب الہی کا وسیلہ ہے، نماز مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. نماز مومن کی معراج ہے. کچھ بھی کرو میرے بھائی تمہاری مرضی، مگر اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ نماز مت. اتنا بڑا اللہ کا ولی آج میرے گھر چلے تو میں کیا استقبال کروں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں تمہیں کوئی استقبال کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہم تمہارے گھر چلے. اٹھے، کمبل ڈالے اور نکل کر چلے گئے. جب گئے حضرت غوث پاک اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس کے آنگن میں بیٹھے، جھاڑوں کے نیچے بیٹھے وضو کرنے لگے. تو وہ ڈرا ہوا سما پوچھنے لگا حضرت میں ہر روز آپ کو بلاتا رہا، آپ آئے نہیں، آج اچانک آپ کو تشریف لائے. تو فرمائے کہ میں جب تک دیکھتا رہا کہ تیرا گھر سلامتی میں ہے تو میں نہیں آیا. آج اس لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر پہ اجنہ کا سایہ ہو گیا ہے. پوچھا حضرت اجنہ کا سایہ؟ میرے گھر پہ جنات ہے. بولے جنات نہیں، ایک بہت بڑا جنات کا ٹولہ آیا، تیرا باغ اچھا لگا تو ان لوگوں نے تیرے باغ کو اپنا رہنے کا گھر بنا لیا. میں تجھے بچانے ان کو بھگانے کے لیے یہاں پر آیا. کہا حضرت وہ کیسے؟ تو بس ایسا پوچھ ہی رہا. غوث پاک نے کہا ادھر آ. قریب بلائے، بغل میں ہاتھ ڈالے تو کیا دیکھتا ہے کہ اجنہ کا ٹولہ وہاں سے بھاگ رہا ہے. سارے اجنہ شیاطین بھاگ رہے ہیں. تو غوث پاک نے فرمایا، غوث پاک سے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں اجنہ ہے؟ میرے گھر جنات رہتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ غوث پاک فرماتے ہیں تیرے چہرے پر میں نے جنات کے آثار دیکھ لیے. دوستوں اور بزرگ اور دوستوں، آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں. ایک وقت ایسا تھا صرف 1.5 لاکھ مسلمان تھے. پوری دنیا میں صرف 1.5 لاکھ مسلمان تھے. وہ وقت کون سا تھا جب ہمارے آقا اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے؟ صرف 1.5 لاکھ مسلمان تھے پوری دنیا کے اندر، صرف 1.5 لاکھ مسلمان. جب حضور پردہ فرمائے تو 1.5 لاکھ مسلمان تھے، اور جب حضور اعلان نبوت کرے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی مسلمان نہیں تھا. میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو ساتھ میں اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی. حضرت علی المرتضیٰ تھے، اب وہ بھی دائرے اسلام میں تشریف لا لیے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا اور آگے چلتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے تھے تو کیا تھا؟ جب حضور بھی تشریف نہیں لائے تو کیا تھا؟ بولے کوئی اور نبی تھے. بولے کون تھے؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام تھے. بولے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ بولے موسیٰ علیہ السلام تھے. بولے ان سے پہلے کیا تھا؟ بولے اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام تھے. ان سے پہلے کیا تھا؟ بولے ابراہیم علیہ السلام تھے. پوچھے ان سے پہلے کیا تھا؟ نوح علیہ السلام تھے. ان سے پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام تھے. پوچھے ان سے پہلے کیا تھا؟ بولے ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں تھا.
मुसलमान तो दूर की बात है, उनसे पहले दुनिया में कोई इंसान ही नहीं था। बोले फिर क्या था? बोले आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हव्वा के साथ जन्नत में थे। अच्छा, मैंने कहा जन्नत भी थी? बोले जी हाँ। मैंने कहा जन्नत जब नहीं थी तो क्या था? नहीं, एक वक्त ऐसा भी था कि जन्नत नहीं थी। थी नहीं थी? नहीं थी, जन्नत नहीं थी, तो फिर क्या था? बोले अल्लाह था और प्यारे मुस्तफा का नूरे मुबारक था। अल्लाह था और नबी पाक का नूरे मुबारक था। नबी पाक का नूरे मुबारक था। और एक वक्त ऐसा था जमीन भी नहीं थी, आसमां भी नहीं था, शजर भी नहीं था, हजर भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, जिन भी नहीं था, फरिश्ता भी नहीं था, जन्नत भी नहीं थी, इंसानियत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था और नूरे मुस्तफा था। मैं पूछता हूं, हर चीज को अल्लाह पैदा करता है तो कहीं से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का वजूद लेता है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का वजूद लेता है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करो, जब अल्लाह ने कुन फयकुन कहा तो जन्नत हो गई, जमीन भी हो गया, आसमां भी हो गए, जमीन भी हो गई, सब कुछ हो गई। मगर जब प्यारे मुस्तफा के नूरे मुबारिका को बनाया तो फिर अल्लाह ने कुन कह के नूर नहीं बनाया, कुन कह के नूर नहीं बनाया, नूर के सदक़े में कुन कह के पूरी कायनात को बनाया, नूर कुन कह के नहीं बनाया। मैंने पूछा, जब कुछ नहीं था तो फिर ये नूर आया कहां से? कोई जवाब नहीं दे सकता कि जन्नत से लाया। मैं कहूंगा ये नूर उस वक्त आया जब जन्नत भी नहीं थी, ये नूर उस वक्त आया जब जमीन भी नहीं थी, ये नूर उस वक्त आया जब इंसान भी नहीं था। तो फिर नूर आया कहां से? बात समझ में तो आ रही है ना दोस्तों? मैं बहुत संभल के जा रहा हूं, मगर आप जरा साथ दिए तो जल्दी जल्दी जाता हूं। प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो, नूर आया कहां से? तो जवाब मिला, खुदा ने खुद अपना नूर का हिस्सा निकाला, नाम मोहम्मद रख दिया। अल्लाह ताला ने क्या किया? हुजूर का नूरे मुबारक बनाया, हुजूर का नूरे मुबारक बनाया, अपने नूर से नूरे मोहम्मद को वजूद में लाया। बल्कि वो खुदा, इसीलिए हुजूर को नूरे इलाही कहते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का नूर है, करके उसका नाम मोहम्मद रखा। अब एक बात और सुन लीजिए, मोहम्मद कहते किसको है? मोहम्मद का माना क्या है? मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ की जाए। मोहम्मद का माना है, जात का, अभी मैं जात पे नहीं आ, खाली माने पे चल रहा हूं। मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ की जाए। किसी भी इंसान की तारीफ एक हद पे जाके खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह कह रहा है, इसीलिए बंदो मैंने चांद का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ हद में है। मैंने सूरज का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ हद में आ जाती है। मैंने जमीन का नाम मोहम्मद नहीं रखा क्योंकि तारीफ खत्म हो जाती है। इसीलिए मैंने अपने नूर का नाम मोहम्मद रखा कि तारीफ करते करते मैं खुदा हूं, मैं तारीफ करूंगा। आदम आएंगे वो तारीफ करेंगे, इब्राहिम आएंगे वो तारीफ करेंगे, मूसा आएंगे वो तारीफ करेंगे, उम्मत आएगी वो तारीफ करेगी, कयामत होगी तो कयामत में भी उसी का चर्चा होगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, बात समझ में आ रही दोस्तों? 1400 साल से तारीफ हो रही, ये बात गलत है। तारीफ उस वक्त से हो रही है जब उसके रब ने उसको बनाया था, जब उनके रब ने उनका नूरे मुबारक बनाया था। अब जरा देखो ये नूरे मुबारक क्या करने लगा। करो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया?
اپنے پیارے نبی کا نور بنایا، بنا کر اس کا نام محمد رکھا، مگر یہ نام محمد بعد میں رکھا۔ پہلے کیا ہوا، جیسے ہی یہ نور بنا، یہ نور کیا کرنے لگا، شکرانے میں کہ میں خدا کا نور ہوں، میں خدا کا نور ہوں۔ اللہ نے نور سے پوچھا ہے نور تو کیا کرے گا؟ بولے مولا میں تیری تعریف کروں گا۔ اب نور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ اب نور مبارک کیا کرنے لگا، 2000 سال تک، کتنے سال تک، 2000 سال تک اللہ کے ایک ایک نام مبارکہ کا تعریف کرنے لگا، ذکر کرنے لگا، تذکرہ کرنے لگا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، 2000 سال تک۔ اور 2000 سال کیسے، کھڑ کے یا لیٹ کے نہیں، سجدے کی حالت میں 1000 سال، دوسرے سجدے میں دوسرے 1000 سال، 2000 سال تک ایک ایک سجدہ، 2 سجدے کیا، ایک ایک سجدہ 1000 سال کا ہوتا تھا۔ 2000 سال تک نور مبارکہ اللہ کی تعریف کرنے لگا، اور پھر ایک نام پر 2000 سال، دوسرے یا رحیم پر 2000 سال، یا کریم پر 2000 سال، یا ستار پر 2000 سال، یا غفار 2000 سال، یا قہار 2000 سال، یا جبار 2000 سال، یا ولی 2000 سال، یا صبور 2000 سال۔ ایسا کہہ کر عام علماء جو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، ان کے علم کے مطابق اللہ کے 1000 نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام 1000 ہیں۔ اب وہ نور جو خود خدا نے بنایا ہے، اس کو پوچھیے اللہ کے کتنے نام ہیں، وہی بہتر جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہزاروں سال، لاکھوں سال وہ نور مبارکہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی تعریف کرتا رہا۔ تو اب ہوا کیا، اللہ تعریف سنا اپنے نور سے، تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، مولا نے کہا اے نور ٹھہر جا، اے نور ٹھہر جا، اب میں تیری تعریف کرتا ہوں، اب میں تیری تعریف کرتا ہوں، اب میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا، تعریف کرنے کے لیے دنیا کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، جنت کو بنایا، شجر کو بنایا، حجر کو بنایا۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو سامنے بٹھائے، ان کا نام شیش علیہ السلام ہے، پیارے شیش علیہ السلام کو حضرت آدم نے سامنے بٹھایا، بٹھا کر کہا بیٹے پیارے شیش سنو، جب بھی اللہ کا ذکر کرے ساتھ میں پیارے محمد کا بھی ذکر کرنا۔ حضرت شیش نے پوچھا بابا جان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ پیارے نبی کا ذکر، پیارے محمد کا ذکر کیوں کروں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ بیٹے میں جب جنت میں تھا تو میں نے دیکھا ہر شجر کے ہر ٹہنی پر، ہر ٹہنی کے ہر پتے پر جو نام لکھا تھا وہ کسی اور کا نہیں، محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں حور بھی ہے، جنت میں رضوان بھی ہے، جنت میں ہیرے جواہرات بھی ہے، جنت میں کوثر و سلسبیل بھی ہے، جنت میں مکانات بھی ہے، جنت میں محلات بھی ہے، فلاں محل فلاں کا ہوگا، فلاں محل فلاں کا ہوگا۔ میرے آقا نے یہاں تک بتایا کہ ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کو کھڑا کر کے فرشتے کہیں گے اے جنتی دیکھ لے، جہاں تک تیری نظر جائے گی وہ سارا علاقہ تیرے نام پہ کر دیا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں سب نبی نے بتا دیا ہے، میزان کہاں ہوگا میرے مصطفیٰ نے بتایا، ترازو میں کیا ہوگا میرے مصطفیٰ نے بتایا، لواء الحمد کہاں ہوگا میرے مصطفیٰ نے بتایا، خدا کا عمل کیا ہوگا میرے نبی نے بتایا، مقام محمود پہ کون ہوگا مصطفیٰ نے بتا دیا، وہ شفاعت کون کرے گا میرے نبی نے بتا دیا، گناہگار کہاں ہوگا میرے نبی نے بتا دیا۔ میں نے کہا جنت تو دیکھے تھے، قیامت کس نے دیکھا ہے؟ نبی جب جنت کے دیکھنے کے لیے دورے کے لیے گئے تو حضور کی عمر اس وقت 52 سال تھی۔ کیا عمر تھی؟ 52 سال تھی، مگر میرے نبی نے اعلان نبوت کے ساتھ ہی جنت کا تذکرہ فرمایا۔